اللہ کا نام تو خیر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اسامہ زاہد ہوں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ خوش آمدید۔ ناظرین، ایک ہفتے کے اندر 73 کروڑ روپے کے چالان کر دیے گئے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے، 16 سال کے، 17 سال کے، ان کا کرمنل ریکارڈ بھی بنا دیا گیا، ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ لائنیں لگی ہوئی تھیں جو ضمانت کروانے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے دیگر اضلاع میں بھی یہی صورتحال ہے، پاکستان پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور چالان پہ چالان کاٹے جا رہے ہیں، اور ملک و قوم کے جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، زیادہ تعداد ان میں، ان کو گرفتار کر کے ان پر FIRs دی جا رہی ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک آواز اٹھائی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک میری ذاتی طور پہ ایک رائے تھی جس کو ہم نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے، بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں ڈیلی پاکستان کا، اور دو پوائنٹ کا، اور دیگر جو پاکستان میں جو بڑی اخبارات ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے اس مشورے کو آگے بھی پہنچایا ہے۔ 2000 روپے کا چالان کر دیا جاتا ہے۔ 2000 روپے کا آپ چالان کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ 2000 روپے آپ موقع پہ رکھیں اور ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑا دیں۔ اگر کوئی وہاں پہ جس کا لائسنس نہیں ہے، اس کو وہیں پہ فوری طور پہ وہاں پہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آپ جگہ مختص کریں، لاہور میں، باقی اضلاع میں آپ جو ایک مکمل دفاتر بنائے ہوئے ہیں، آپ جگہ جگہ پہ ایک چلان ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آپ موقع پہ ان کے جو ہے وہ لائسنس بنانا شروع کر دیں۔ ریاست اگر ماں ہوتی ہے تو وہ ماں جیسا کردار ادا کرتی ہے، نہ کہ اپنے ہی بچوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ آج پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں، جو 15 سال ہے، 16 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ ہے، کیا وہ شوق سے موٹر سائیکل پہ نکلا ہے؟ میں بہت ساری ایسی تعداد پنجاب میں، پاکستان میں جانتا ہوں کہ جو بچے بیچارے، ان کے والد موجود نہیں ہیں، کوئی بڑا بھائی موجود نہیں ہے، اور وہ چھوٹی عمر میں اس کے کندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ سودا سلف لینے کے لیے نکلتا ہے، اسے کوئی سکول چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ سکول نہیں جا سکتا تو وہ کہاں جائے؟ اب جو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ ہم ترکیب دے رہے ہیں، بار بار گورنمنٹ کو نظر دوڑا رہے ہیں، آپ ایجوکیشنل لائسنس جاری کر سکتے ہیں جو 14 سال، 15 سال، 16 سال کے بچے ہیں۔ اب وہ تو ریشو ہے نہیں کہ 18 سال کی جو پلس عمر ہو، ہمارے ہاں بچے اب جوان ہو رہے ہیں۔ 15-16 سال کا بچہ ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اور وہ جوانی کے جو ہے وہ بھی وقت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال چینج ہے، گراؤنڈ پہ آ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والے کی بیچارے کی کیا مشکلات ہیں؟ جو گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ کیسے جان سکتا ہے کہ موٹر سائیکل والے کی کیا پریشانی ہے؟ ایک آج چلان کر دیا گیا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہیلمٹ ہے، اس کا نہ جانے بائک پنکچر ہو گیا تھا یا شاید پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اس کا ہیلمٹ ہاتھ میں ہے، اور وہ بائک کو جو ہے وہ پیدل لے کر جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہمارے ہاں تو وہ قوم ہے جو موٹر سائیکل کا تیل ختم ہو جائے تو اسے الٹا کے دوسری طرف کر کے جو ہے وہ تیل لے کے نکلتے ہیں۔ یہاں پہ غربت تو جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہے گلیوں میں، تو اس کا بھی چالان کر دیا گیا کہ پیدل چلنا ہے تو وہ اس کا بھی ہیلمٹ لینا ہے۔ یہ اب سانس لینے پر چالان نہ کر دیں، خدارا کو رحم کریں پاکستان کی عوام پہ۔ آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ کیا لوگوں کی مشکلات آپ حل کر چکے ہیں؟ یورپ جیسے قانون بنائیں، شوق سے بنائیں۔ آپ جتنے مرضی یورپین کنٹریز جیسے سخت قانون لاگو کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمریٹس میں اور دیگر ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، یونائٹڈ نیشنز میں، باقی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت اسٹرکٹ جو ہیں وہ قانون ہیں، لیکن ان قانون کا امپلیمنٹ جب ہوتا ہے تو انہیں سہولیات بھی ویسی مہیا کی جاتی ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ لائسنس بنوانے جائیں تو رشوت نہیں دینی پڑتی، لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑتا۔ وہاں پہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے گلی محلوں میں جو ہیں مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں کی پولیس کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو ایک دوست جو ہے وہ سمجھتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے۔ لیکن پنجاب میں اور پاکستان میں پولیس کا یہ حال ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں پولیس کو نہ بلائیں، معاملہ یہی حل کر لیں، پولیس آ گئی تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ یہ صورتحال ہے اداروں پر عوام کی جو ہے وہ اعتماد کا۔ تو ہمیشہ
ریاست اپنے شہریوں کو دوست بناتی ہے، اپنا بناتی ہے، دشمن نہیں بناتی۔ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ بدنام کر دیا گیا۔ پولیس کے اندر چھپی کالی بھیڑوں کا جب تک احتساب نہیں کیا جائے گا کس طرح سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں؟ پولیس سے لوگوں کو اب جو ہے وہ خوف آتا ہے۔ پہلے جو ہے یورپین کنٹریز میں جائیں تو وہاں پولیس جو ہے وہ چھوٹا سا مسئلہ ہو پولیس کو بلا کے حل کرواتے ہیں، موقع پہ حل کرواتے ہیں۔ اور دبئی کے اندر کچھ دوست بتا رہے تھے کہ اگر آپ پولیس والے کو بتائیں تو وہ عدالت میں کیس نہیں جاتا، موقع پہ وہ اس کا حل نکالتا ہے، اور اگر اس سے قد سے بڑا مسئلہ ہو تو وہ پھر جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اور اس کا فری ٹرائل ہوتا ہے، اور ٹرائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اگر وہ حق پہ ہے، مظلوم ہے، تو اس کی داد رسی کی جاتی ہے، اسے انصاف ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نظام انصاف کا حال آپ کے سامنے ہے، فیصلے جو ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھنی چاہیے قوم کے بچوں کو، ان کا جو ہے کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے، یہ خطرناک ہے۔ اب 15 16 17 سال کے بچے کو آپ پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں، وہ جیل میں منشیات فروش کے ساتھ بیٹھے گا، قاتل کے ساتھ بیٹھے گا، عادی مجرم کے ساتھ بیٹھے گا۔ بے روزگاری تو آپ کی گلیوں میں ناچ رہی ہے، بے روزگاری کے سامنا تو ہر نوجوان کر رہا ہے، تو پھر جو وہاں اس محفل میں بیٹھے گا اس کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ وہ جو جیل جانے کا خوف تھا، جو کیس ہونے کا خوف تھا، وہ تو آپ نے اسی کچی ایج میں، ٹین ایج میں آپ ختم کر رہے ہیں۔ ٹین ایج میں اس کی جو ہے وہ خوف ختم ہو گیا کہ جیل کچہری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایزی معاملات ہیں۔ ایک دن رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، چل مال تھا، دال ملتی تھی، وہاں پہ چٹائی مل جاتی تھی سونے کے لیے، اور جو سٹڈی سے باغے ہوئے لوگ ہیں بیچارے، جو ٹیوشن نہیں جانا چاہتے، اسکول نہیں جانا چاہتے، جن کے جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایزی ایکسیس ہے بھائی، باہر کی بے روزگاری سے بہتر ہے کو ڈکیتی کرو، ادھر آ جاؤ۔ یہ مائنڈ سیٹ خود بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے آپ کے جو ہیں وہ بائک چلا رہے ہیں، ان کی مجبوریاں تو سنیں، کس مجبوری کے تحت بیچارہ نکلا ہے؟ اس کے باپ کو بائک چلانا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کے گھر میں بڑا بھائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر بڑا بھائی موجود ہے تو جاب کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوگا، آؤٹ آف کنٹری لوگ گئے ہوتے ہیں، والدین جو ہے آؤٹ آف کنٹری کام مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک اکیلا بچہ بیچارہ 16 17 سال کا، 15 سال کا، جس کے کندھے پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ کس طرح سے ادا کرے گا؟ یہ سوچنا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ آپ جو ایک دم سے قانون لاگو کرنا کوئی بڑا، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، قانون کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ریاست قانون کے ساتھ بنتی ہے، لیکن ایسے قانون جس کا جو ہے وہ اختتام بڑا برا ہو، جس قانون کو لاگو کرنے سے آپ کے شہری پریشانی کا شکار ہو جائیں، وہ قانون ٹھیک نہیں ہوتا۔ قانون لاگو ہوتے ہیں عوام کی سہولیات کے لیے، عوام کی آسانیوں کے لیے۔ عوام ہی تو ریاست ہیں، عوام ہی تو ریاست بناتے ہیں۔ عوام ہی نہیں ہوگی تو کس پہ آپ اپنی جو ہے یہ اشرافیہ کو مسلط کریں گے، اور کون آ کے ان پہ حکومت کرے گا؟ کیا بنے گا ان کا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ وہ وقت جب آپ کے سر سے پانی گزر جائے اس کا فائدہ نہیں۔ آپ کو ابھی سے لاہمل بنانا چاہیے۔ جس کا لائسنس نہیں ہے، آپ مختلف ناکوں پہ آپ 8 10 پولیس اہلکار کھڑے کر دیتے ہیں جو بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا وہاں پہ 8 10 کونے لگا کے وہاں پہ وہ لائسنس نہیں بنا کے دے سکتے؟ آپ 2000 روپیہ چلان کر رہے ہیں، وہ 2000 فیس میں جمع کریں، ادھر ٹیسٹ لیں اس کا، اگر وہ پاس ہوتا ہے تو اس کو لائسنس فوری طور پہ بنا کے دیں۔ وہ آپ کے ملک کا شہری ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پہ فرض ہے۔ آپ قانون جو ہے، قانون کیا ہے؟ پولیس ہے، عدالتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پبلک سرونٹ ہیں، ہمارے نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں۔ یہ عوام اپنے ٹیکسوں سے پیسہ دیتی ہے ان کو اپنی حفاظت کے لیے، تو پھر یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ 2000 کا چلان کر دیا، ہیلمٹ نہیں ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ 100 200 ہیلمٹ بیٹھے ادھر، آپ کے پولیس جوان لے کر بیٹھے، چلان کرنے کی بجائے اس کو ہیلمٹ دیں، اس کو ہیلمٹ دیا جائے گا تو وہ اس کو لے کر چلے گا۔ 2000 تو اس کے پیٹے پڑ گیا، وہ بیچارہ مزدوری 1000 کر کے آیا ہے، 2000 اس کو پڑ گیا، وہ بیچارہ مانگ تانگ کے، لون لے کے، ادھر ادھر سے پکڑ کے، کوئی چیز بیچ کے، موبائل بیچ کے وہ دے تو دے گا چالان، لیکن اس کو فائدہ بھی تو ہو۔ سزا دے رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1000 روپیہ جو ہے مزدور جو ہے وہ مزدوری کرنے والا 1000 روپے جب وہ 2000 چالان لے گا، اس کی بد دعا کیا اثر رکھے گی؟ تو وہ اگر اوکھے سوکھے کر کے ادھر ادھر سے جیسے تیسے بھی کر کے اس نے
2000 روپے جمع کر لیا ہے تو اس کو ہیلمٹ پکڑائیں اس کے ہاتھ میں، تاکہ اس کی فائدہ بھی تو ہو، اس کو دکھ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں جی میرا چلان ہیلمٹ کی وجہ سے، لیکن ہیلمٹ مجھے مل گیا، آئندہ جو اس کی بچت ہوگی۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اعتماد نہیں کر رہے۔ مسلم لیگ نون کے 1000 اچھے کام ہو سکتے ہیں، مجھے ان کو جو ہے وہ ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، بہت اچھے کام ہیں، بڑا اچھا کیا ہوگا انہوں نے، لیکن جو پیرا فورس بنائی ہے، غریب کی ریڑیاں توڑی گئی ہیں، اور دوسرا یہ اپنے ہی بچوں کے چالان کاٹ کے انہیں جیل کے رستے دکھائے ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ دکھایا ہے، یہ ان کے نہ ماں باپ سے آپ دلوں سے نکال سکتے ہیں، نہ ان بچوں کے ذہنوں سے نکلے گا۔ یہ جنریشن زی ہے، ان کے دل میں دماغ میں اگر آپ اپنی نفرت بٹا دیں گے تو یہ دور تک جائے گی۔ اپنے اداروں کو عوام کے ساتھ جوڑنا ہے اور اسی طرح کی پالیسیاں لانی چاہیے، عوام اداروں پر اعتماد کرے اور عوام جو ہے اداروں کو دوست سمجھے، ان پہ اعتماد کرے، تبھی ایک ریاست جو ہے واقعتاً ایک ریاست بن سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔